نہ تھا وجود جب کسی شے کا زمانے میں، خدایا تو تھا اور تیرے ساتھ تیرا کلمہ تھا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، شالوم اور السلام علیکم، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں کہیں پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا کی رحمت اور برکت آپ کے ساتھ ہو اور آپ اپنے عزیزوں، گرانوں اور خاندانوں کے ساتھ اس کی پناہ اور اس کی حفاظت میں ہوں، آمین۔ سلسلہ گفتگو ہے قرآن سے قرآن تک، اور ہم اپنے پچھلے پروگرام میں جناب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو قصہ قرآن میں موجود ہے اس کی بابت ذکر کر رہے تھے، اور قرآن کی ایک سورت کا میں حوالہ دے رہا تھا، سورۃ طٰہٰ میں سے، کہ بیسیکلی معاملہ کیا ہوا اور کیوں جناب آدم جو ہیں وہ بہشت سے نکال دیے گئے۔ قرآن یہ کہتا ہے، سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی 115ویں آیت کے اندر، کہ بیسیکلی ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے اور ہم نے ان میں سے صبر و ثبات نہ پایا، اور اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیے ہیں کہ وہ جو عہد ہے اس کے لیے فنسیا ولم نجد لہ عزما، یعنی عزم صمیم، صبر اور ثبات ان کے اندر نہ دیکھا۔ اور پھر قرآن شریف نے یہ بیان کیا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے انکار کیا، اور ہم نے فرمایا آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ تو یہ ماجرا ہے جو قرآن شریف بیان کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اور پھر اگلی آیات میں 120ویں آیت میں لکھا ہے، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور کہا کہ آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں۔ یہی بات جو ہم نے تورات شریف میں پڑھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایسا درخت تمہیں بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کے کبھی زائل نہ ہو۔ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور ان پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئی۔ یہ ہے قرآن سے قرآن تک کا مقصد کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، اور اس کے اندر لکھا ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، یعنی وہ بے راہ ہو گئے اور وہ اپنے اس رب کے حکم کے خلاف انہوں نے کر لیا۔ اور پھر اگلی آیات میں لکھا ہے کہ دونوں کو کہا کہ نیچے اتر جاؤ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اور اس کو 125ویں آیت میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ہم اٹھائیں گے تو وہ کہے گا کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں کر کے اٹھایا ہے، میں تو دیکھتا بالتا تھا۔ خدا فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے ان کو جھٹلا دیا، اس طرح آج ہم تم کو بلا دیں گے۔ اور جو شخص حد سے نکل جائے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لائے، ہم اس کو ایسا بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت دیر رہنے والا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کے اندر بیان ہوا ہے کہ بیسیکلی خدا نے ایک عہد لیا تھا، خدا نے ایک وعدہ لیا تھا کہ تم نے آدم علیہ السلام سے کس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن وہ بھول گئے، اور پھر شیطان نے وسوسہ ڈال دیا۔ اب وہ جو بات اکثر ہم سنتے ہیں کہ نبی جو ہیں وہ معصوم عن الخطا و گناہ ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے یہ صاف بیان کیا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے ایسا کی اس درخت کا پھل کھایا، اور انہوں نے کھایا، اور پھر ان کو توبہ کرنی پڑ گئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، اور بھی کئی واقعات ہیں قرآن شریف کے اندر، بلکہ لکھا ہے کہ تم میں سے پہلے کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں تھا جس کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور شیطان بھی اپنے خیالات ان کے اندر وسوسوں کو ڈال دیتا تھا۔ تو یہ قرآن سے قرآن تک جو سلسلہ ہے،
یہ بہت سارے وہموں کا علاج ہے، بہت ساری کمزوریوں کا علاج ہے کہ جیسا آپ عام مسلمان بہن بھائیوں سے سنتے ہو ویسے قرآن نہیں کہتا ہے، اور جب قرآن نہیں کہتا ہے تو پھر یہ ان کے اپنے خیالات ہیں جو وہاں پر ہے۔ اب ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو عہد نامہ جدید کے اندر بیان کیا گیا ہے آدم کو سجدہ کرنے کے متعلق۔ اب قرآن شریف میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم جس کو مٹی سے بنایا گیا تھا، اور یہ بات چونکہ قرآن شریف نے بھی کہی ہے، اور یہی بات جو ہے بائبل مقدس کی میں پہلے عرض کر لوں اور پھر میں سجدے والی بات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ یہ مٹی سے جو خدا نے بنایا انسان کو، تو یہ بات پہلے سے بائبل مقدس کے اندر صداقت کے طور پر موجود ہے۔ دوسرا باب ہے توریت شریف کی کتاب پیدائش کی کتاب میں سے، اور وہاں پہ یوں مرقوم ہے دوسرے باب کی 4 آیت میں، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا، اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی نہ تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا، اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ یہ بائبل مقدس کا بیان ہے کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ جو باتیں بائبل مقدس کے اندر پہلے سے پہلی کتب آسمانی کے اندر موجود ہیں، سماویہ کے اندر موجود ہے، اگر انہی کی گواہی قرآن شریف دیتا ہے تو پھر مقدم کون ٹھہرا؟ جو پہلے آیا تھا، اور قرآن گواہ کے طور پر، شہادت کے طور پر یہ گواہی دیتا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، اور یہ بات بائبل مقدس کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ اب میں سجدے والی بات کی طرف آتا ہوں کہ بیسیکلی یہ واقعہ کیا ہے جسے قرآن شریف نے بیان کیا ہے۔ چونکہ جو پہلا آدم تھا، پہلا انسان تھا حضرت آدم، اس کو کہا گیا کہ سجدہ کیا جائے، اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ نافرمان ہو گیا۔ لیکن نئے عہد نامہ میں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا جو خط ہے اس کے اندر ہم ایک حقیقت کو سنتے ہیں، اور پھر آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ آپ اس انداز کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ایسے لوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور محبت نہیں ہے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، پہلا باب پہلی آیت سے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اور جہاں بیٹے کا لفظ ہے، اس سے مراد خدا کا کلمہ مجسم، جسے مسلمان بہن بھائی کلمۃ اللہ روح اللہ بولتے ہیں، جناب حضرت مسیح ہیں، جسمانی بیٹا نہیں بلکہ وہ کلام مجسم ہے۔ اس لیے محبوب ہونے سے، قریب تر ہونے سے، خدا کا ممسوح اور مسیح ہونے کے وسیلے سے لکھا بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا، اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اب یہاں سے جو تمام مراد ہے وہ جسمانی بیٹا نہیں بلکہ ایسی شخصیت کا تعارف ہے جو بے گناہ ہے۔ فرشتوں کے اندر دیکھیے کہ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، اور پھر ایک نے انکار کر دیا ابلیس نے۔ تو یہ حالت، یہ وصف جو ہے وہ کلمہ مجسم کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ گناہوں سے پاک اور بری ہے۔ اور پھر لکھا 6 آیت میں، اور جب وہ پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے، جو تو نے راست بازی سے محبت اور بدکاری سے عداوت رکھی۔ اسی سبب سے خدا
یعنی تیرے خدا نے خوشی کے تیل سے تیرے ساتھیوں کی بنسبت تجھے زیادہ مسح کیا۔ تو یہ وہ بات ہے جو نئے عہد نامہ کے اندر مرقوم ہے سجدے کی بابت، کہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو حکم ہے جب وہ پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ اسے سجدہ کریں۔ اب تھوڑا سا اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت سے اگر اعتراض ہو کہ جی سجدہ کیسے جائز ہے، تو خدا تو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور قرآن کی پہلی سورہ کے اندر یہ آیت موجود ہے، وہاں پہ دعا موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اب اگر سجدہ کرنا بڑی بات تھی تو خدا خود موجود ہے، اور وہ اپنے سامنے کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے بنائے گئے انسان کو، جس کے نتنوں کے اندر اس نے اپنے روح کو پھونکا، دم کو پھونکا، اور وہ جیتی جان ہوا، اس کو خدا خود کہہ رہا ہے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو۔ اب وہ مٹی کا انسان، اور پھر وہ انسان جو ہے، ابھی ہم نے قرآن شریف سے سنا سورہ طٰہٰ سے کہ وہ خدا کا عہد بھول جاتا ہے، اور وہ وسوسے کے اندر آ جاتا ہے، اور پھر وہ بے راہ ہو جاتا ہے، اور اس کو خدا کہتا ہے سجدہ کرو۔ تو جو جانیے جو خدا کا کلمہ ہو، جسے کلمہ اللہ کہا جائے، جسے روح اللہ کہا جائے، اور جسے کلام مجسم کہا جائے، مانا جائے، اور جسے المسیح کہا جائے۔ المسیح جو ہے وہ نبیوں اور رسولوں سے کہیں ممتاز ہیں، اس لیے کہ نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے، مگر جو مقام و مرتبہ اور شان و شوکت اور اختیار اور قدرت خدا نے اپنے المسیح کو دی ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں، اس لیے اس کے معجزات، کمالات، سب کچھ سب سے جدا ہیں۔ تو اس کے لیے عبرانیوں کے نام خط میں یہ بات موجود ہے خدا کے کلام میں، کہ یہ اس وقت ہے جب اس کا پہلوٹا دنیا میں پھر لایا جائے گا تو خدا کے سب فرشتے اس کو سجدہ کریں گے۔ یہ اس کے مقام و منزلت کی بات ہے۔ تو یہ ضمنی طور پر میں نے بیان کیا کہ چونکہ قرآن شریف میں وہ بات جو لکھی ہے پہلے آدم کو سجدہ کرنا، اور عبرانیوں کے نام کے خط میں ایک مکمل تفصیلی بیان خدا کے کلام کا موجود ہے کہ اصل میں وہ خدا کے پہلوٹے کو جب دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے خدا کے سب فرشتے اس کو سجدہ کریں۔ اور اگر کسی کو اعتراض ہو کہ یہاں مسیح کی بابت، المسیح کی بابت، خدا کے مسیح کی بابت بات ہے، اسے سجدہ کیا کرنا ٹھیک نہیں ہے یا ناجائز ہے یا یہ اچھی بات نہیں ہے، تو پھر مٹی کے بنائے ہوئے انسان جو خدا کے عہد پر، خدا کے حکم اور ساری چیزوں میں قائم نہ رہا، اس کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو بائبل مقدس عجیب تر بات آپ کے ساتھ کھولتی ہے، اور جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن سے قرآن تک سلسلے میں دونوں اطراف کے لوگ جو ہیں، مسلمان بہن بھائی، مسیحی بہن بھائی، ایماندار جو ہیں، وہ مستفید ہو رہے ہیں، اور اس سلسلہ کلام کے وسیلے سے بہت زیادہ مثبت رویے جنم لیں گے، اور بظاہری طور پر ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے قابل ہوں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ کچھ اور عرض کیے دیتا ہوں، اور وہ ایک ضروری نکتہ ہے۔ اب وہ ضروری نکتہ کیا ہے کہ جیسے حضرت آدم کا قصہ سورہ البقرہ میں ہم نے سنا، پھر سورہ الاعراف میں، پھر سورہ طٰہٰ میں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ بائبل مقدس میں سے آپ نے بڑا مفصل بیان سنا ہے، اور میرا ایمان ہے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے دلوں کو خدا کی ذات نے چھو لیا ہے، کہ میرا ایمان ان میں سے بتیرے خدا کا کلام پڑھیں گے تاکہ انہیں تفصیل مل جائے، انہیں وہ برکت مل جائے جس کے لیے قرآن نے بارہا گواہی دی ہے کہ جو موسیٰ کی کتاب ہے، جو توریت شریف ہے، اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ اور میں ضروری چاہ رہا ہوں کہ میں سورہ الاعراف کی وہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جس کا میں نے تذکرہ کئی ایک پروگرامز کے اندر کیا ہے، کہ قرآن شریف کی گواہی موجود ہے کہ جو موسیٰ کی کتاب ہے، جو خدا نے اس کو الہام اور کلام دیا ہے، اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ اب آپ سن لیں، یہ سورہ الاعراف 7ویں سورہ آف دا قرآن ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 145۔ لکھا یہاں پہ یہ ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اسے زور سے پکڑے رہو
اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں کو جو اس میں درج ہیں بہتر ہے، بہت بہتر ہے، پکڑے رہیں، میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا۔ تو اب یہ قرآن شریف کا اپنا اقراری بیان، ایک گواہی ہے کہ موسیٰ کی توریت کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ تو قرآن شریف کے اندر خود سے تفصیل موجود نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر جب میں بہت سارے مفسرین کی، علماء اکرام کی رائے بھی پڑھتا ہوں تو وہ خود کہتے ہیں کہ قرآن میں چیدہ چیدہ باتیں ہیں لیکن ان کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اور تفصیل کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ سورہ یونس 10ویں سورہ اس کی 94 ورس کے مطابق جو پہلے سے اتری ہوئی الہامی کتابوں کو پڑھتے ہیں وہ آپ کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور جو ضروری نقطہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں قرآن سے قرآن تک کے موضوع میں، کہ قرآن میں یہ قصے کیوں آئے ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ اور اس سے بھی ضروری بات ہے کہ لوگ بہت بے ادبی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بائبل از اے بک آف سٹوریز، اور پھر یہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے۔ لیکن میں نے پچھلے پروگرامز میں عرض کیا، اور قرآن کی 28ویں سورہ کا نام ہی القصص ہے، دا سٹوری، اور قرآن کے اندر اور بہت سارے قصے ہیں۔ تو آج اس کے لیے بھی ہم تھوڑا آگے بڑھتے اور علمی رغبت کو عام کرتے ہیں کہ قرآن میں قصے کیوں آئے ہیں اور کیوں پہلے پیغمبروں کے قصے بیان ہوئے، اس کی وجوہات کیا ہے، کیوں ایسا ہوا ہے۔ تو آئیے ہم قرآن شریف کی طرف چلتے ہیں، اور اس وقت ہم سورہ یوسف، اب دیکھیے اگین یہ 12ویں سورہ ہے قرآن کی، اور یہ ایک بنی اسرائیل میں سے پیغمبر اور خدا کے فرستادہ جناب حضرت یوسف کے نام سے منسوب ہے۔ 12ویں سورہ قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 111۔ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آخری آیت ہے سورہ یوسف کی کہ قرآن میں قصے کیوں بیان ہوئے۔ قرآن سے قرآن تک کا پروگرام آپ کی مدد کر رہا ہے کہ ان بڑے شکوک کا ازالہ ہو جائے جو یہ کہا جاتا ہے کہ جی قصے کہانیوں کی کتاب تو بائبل ہے، اور یہ گستاخی ہے، یہ خدا کی ناراضگی کو اپنے اوپر لینا ہے، خدا کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ یہ قصے اور کہانیاں جو ہیں یہ قرآن شریف کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور آئیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سورہ یوسف 12ویں سورہ اور اس کی آیت نمبر ہے 111۔ لکھا یہاں پر یوں ہے، بڑے غور کے ساتھ سنیے، کہ ان کے قصے میں، کن کے قصے میں؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو بنائی گئی ہو، بلکہ جو اس سے پہلے نازل ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یوں سمجھ لیجئے، بریکٹ کے بغیر پورا ترجمہ میں آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ لکھا ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے جو بنائی گئی ہو، بلکہ جو اس سے پہلے ہیں۔ اب اس سے پہلے کون سی چیزیں ہیں؟ جو کچھ بھی خدا نے الہام اور کلام اور انبیاء کو بھیجا ہے ان کی بابت کہا گیا کہ جو اس سے پہلے ہیں، جو سب کچھ اس کی طرف سے نازل ہوا اور دیا گیا ہے، جو اس سے پہلے ہیں ان کی تصدیق ہے، یعنی وہ سب سچا ہے، وہ سب حق ہے، وہ سب مبارک ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہاں لکھا لقد کانا فی قصصہم عبرۃ اولی الالباب، جو عقل مند لوگ ہیں نا، وہ پہلے جو قصے بیان کیے گئے پہلے لوگوں کے، پہلے پیغمبروں کے، پہلے اقوام کے، ان کے اندر جو ہے عقل مندوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ان دیئر ہسٹری ویریلی دیر از اے لیسن فار مین آف انڈرسٹینڈنگ۔ جو انڈرسٹینڈنگ کو اپنے اندر رکھتے ہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ جی بائبل مقدس قصے کہانیوں کی، سٹوریز کی بک ہے۔ یہ تو قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، جو پہلوں کے ساتھ ہوا، جو پہلوں کے ساتھ بیان کیا گیا، نازل کیا گیا، ان کے ساتھ وقوع پذیر ہوا، یعنی تمام جو پہلے لوگ ہیں ان کے قصوں کے اندر تو عبرت موجود ہے۔ لیکن اگر ہم کہہ دیں نہیں قصے صرف جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں، تو پھر
یہاں پہ تو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. اور القصص جو ہے 88ویں سورہ آف دا قرآن، 20th سورہ آف دا قرآن، اس کا نام دا سٹوری ہے. تو کیوں قصے بیان کیے گئے ہیں؟ تاکہ جو مین آف انڈرسٹینڈنگ ہے دے کین لرن اے لیسن. اب ناظرین بتائیے کہ قصے بتانا، تمام پہلی اقوام کے ان کے حالات کو بیان کرنا، ان کے واقعات کو بیان کرنا، ان کے نبیوں کی بابت بیان کرنا، ان کی کتابوں کی بابت بیان کرنا، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو بیان کرنا، قرآن نے تو ایک لیسن قرار دیا. لیکن کن کے لیے؟ جو ایسے آدمی، جو ایسے لوگ ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ Is there a lesson for men of understanding؟ جو men of understanding ہیں، اور جو men of misunderstanding ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یوں عرض کروں گا کہ جو لوگ خدا کے کلام کے لیے ایسے الفاظ، ایسا بہتان لگاتے ہیں، وہ مین آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ اول الالباب نہیں ہے، وہ اہل عقل نہیں ہے، وہ اہل حکمت نہیں ہے، وہ گاڈ فیئر پرسن نہیں ہے، وہ متقین نہیں ہے، وہ خدا سے پیار کرنے والے نہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہیں. میری آج دعا ہوگی آج کے پروگرام کے وسیلے سے کہ جتنوں نے کبھی زندگی میں خدا کو اور خدا کے کلام کو برا کہا وہ توبہ کر لیں. اور توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کسی پروگرام میں کہ اگر ایک پیغمبر کے نام کا وسیلہ دے کر دعا کرنا جائز ہو تو قرآن کہتا ہے پیغمبروں میں فرق نہ کرو، دوسرے پیغمبر کا نام لے کر، وسیلہ مانگ کر، صدقہ مانگ کر دعا کرنا بالکل جائز ہے. اگر یہ کہا جائے کہ فلاں کے وسیلے سے میری دعا کو قبول کر، تو جناب حضرت المسیح کے وسیلے سے، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ باقی سب انسان ہیں اور وہ مٹی سے تخلیق ہوئے، بس ان کی پیدائش جو ہے بن باپ کے ہوئی، جسمانی باپ کے بغیر ہوئی، عورت اور مرد کے ملاپ کے بغیر ہوئی، اور وہ کلمۃ اللہ روح اللہ ٹھہرے، وہ کلام مجسم ٹھہرے، اور وہ خدا کے مسیح ہیں جن کی بادشاہت کا کوئی اختتام نہیں ہے. ان کا نام لے کر دعا کرنا کیوں جائز نہیں؟ آج ایک روحانی پہلو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جب آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو صرف آپ اپنے دل کو تیار کر لیجئے. خدا سخت نہیں بلکہ رحیم اور کریم اور غفور ہے. وہ معاف کرتا ہے، وہ کرم کرتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے. اگر آپ کے دل میں خدا کا روح، خدا کی قدرت یہ بات ڈال رہی ہے کہ واقعتاً آپ نے خدا کے زندہ کلام، اس کی کتابوں، اس کے الہام، اس کے پیغمبروں پر نازل کردہ کلام کی بابت زندگی میں کبھی کچھ بھی کہا ہے، آپ معافی مانگ سکتے ہیں، آپ توبہ کر سکتے ہیں، آپ خدا کی حضوری میں سجدہ کر سکتے ہیں کہ خدا مجھے معاف کر دے، اور وہ خدا آپ کو معاف کرنے پہ قادر ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح سے کہہ دینا یہ بہت بری بات ہے کہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. اور یہ ساری بات قرآن نے اس لیے بیان کی ہے. اب تھوڑا سا میں اس کا کانٹیکسٹ بھی بتا دیتا ہوں. اگر آپ سورہ یوسف کی 108ویں آیت سے آنورڈ پڑھیں، لکھا ہے کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور سمجھ بوجھ کر میں لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اور آگے لکھا ہے اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے. اب یہ پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے کہ مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، یعنی وہ خدا نہیں تھے، وہ انسان تھے عام. لیکن ہم بعض دفعہ مذہبی عقیدت کے اندھے پن میں پیغمبروں کو، لوگوں کو، اور بزرگوں کو، اور بڑے بڑے علماء کو خدا بنا دیتے ہیں. لیکن قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بیسیکلی وہ کیسے لوگ تھے، وہ کون آئے تھے. لکھا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. لکھا ہے اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی، یعنی انہی میں سے وہ لوگ آتے رہے، اور وہ مرد تھے، وہ انسان تھے، اور ان کی طرف ہم نے وہی بھیجتے تھے. کیا ان لوگوں نے ملک میں
سیر و سیاحت نہیں کی، دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے کہ تم سمجھتے نہیں۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ پورا کانٹیکسٹ تھا کہ نبی جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، وہ انسان ہیں۔ ہاں، خدا نے ان کو کیا کیا ہے؟ چنا ہے اور اپنا الہام ان کو دیا ہے، اپنا کلام ان کو دیا ہے، لیکن کس قدر زبردست بات ہے کہ ایک کو کلام دیا گیا ہے اور ایک مجسم کلام ہے، کلمت اللہ ہے، باقی سب کلمہ کو لیتے ہیں، اللہ کے کلمہ کو لیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کو جناب حضور المسیح کہتے ہیں، وہ خود کلام مجسم اور خدا کا کلمہ ہے، اس لیے ان کی زندگی پاک اور منزہ ہے۔ تو قصے اور کہانیاں کبھی بھی خدا کے کلام کو نہیں کہنا، یہ خدا کی حکمت ہے، اور قرآن نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ تو اگر کوئی مین آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اول الالباب ہیں، اہل عقل ہیں، ان کے لیے تو اس کے اندر جو ہے وہ عبرت ہے، لیسن ہے، لیکن جو اول الالباب نہیں ہے اور جو مین آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ان کے لیے پھر خدا نے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ پیارے عزیزو، وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم خدا کے حضور میں ملتجی ہوں اور دعائے خیر کریں۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے پروردگار، ہم کھلے دل کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں، اور خدا میں آج دعا کرتا ہوں اگر کسی انسان نے، میرے بہن نے، بھائی نے، عزیزوں نے، دوستوں نے، ناظرین میں سے کوئی بھی ہو، کبھی بھی تیری شان اقدس کے خلاف، تیرے مقدس اور قائم رہنے والے کلام کے خلاف کچھ کہا ہو، خدا آج ان سب کو توبہ کی توفیق دے، اور یہ بھی میں شفاعت کرتا ہوں ان کو معاف فرما دے۔ یہ دعا ہم تیرے پاک اور محبوب اور ممسوح یسوع المسیح کے نام سے مانگتے پاتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ناظرین، سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے میں آپ کا بھائی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس ایمان کے ساتھ کہ یہ کلام آپ کے لیے بہت باعث برکت ہوگا۔ خدا حافظ۔